ٹیوب ورلڈ آف میم سرمد زاہد کی طرف سے فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے ایک مرتبہ پھر یہ 2 اشعار کی تشریح آپ کی خدمت میں۔ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان صحت تیری فضاؤں میں ہے بیتاب، وادی لولاک۔ یہ اشعار علامہ اقبال نے کشمیر کی مشہور اور حسین وادی لولاب کی تعریف میں کہے ہیں۔ اقبال یہاں قدرتی مناظر کی قدرتی اور خوبصورتی اور تازگی کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں اقبال وادی لولاب کے چشموں کے پانی کی چمک اور روانی کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چشموں کا پانی اتنا شفاف اور چمکدار ہے جیسے سیماب یعنی چمکتا ہوا پارا اور حرکت کرتا ہوا مادہ جو ہے مرکری جس کو ہم کہتے ہیں، تڑپتا ہوا ہے کا مطلب ہے کہ پانی میں حرکت، زندگی اور تازگی ہے۔ اقبال یہاں نہ صرف پانی کی شفافیت کو سراہتے ہیں بلکہ اس میں چھپی ہوئی زندگی اور توانائی کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اس شعر میں صبح کے وقت چہچہانے والے پرندوں کا ذکر ہے۔ مرغان سحر یعنی وہ پرندے جو صبح دم خوش الحان آوازوں میں نغمہ سرائی کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ وادی لولاب کی فضا میں یہ پرندے بھی بیتاب ہیں، یعنی وہ خوشی اور مستی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کی بیتابی دراصل قدرت کی دلکشی اور فضا کی لطافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ مناظر ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح فطرت کی خوبصورتی خود پرندوں کو وجود میں لے آتی ہے۔ وادی لولاب، یہ بندش ایک طرح سے ایک دل سے نکلتی ہوئی پکار یا تمنا ہے۔ اقبال یہاں وادی لولاب کو براہ راست مخاطب کرتے ہیں، گویا حیرت اور محبت کے جذبات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ صرف نام لینا اس وادی کی دلکشی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ علامہ اقبال ان اشعار میں کشمیر کی قدرتی خوبصورتی، چشموں کی چمک، پرندوں کی بے خودی اور فطری ماحول کی دلکشی کو انتہائی دلنشین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی شاعری یہاں ایک وجدانی کیفیت پیدا کرتی ہے جو قاری کو وادی لولاب کے حسن اور تازگی کا احساس دلاتی ہے۔ اقبال نے اس شعر میں پانی کو تڑپتے ہوئے سیماب سے تشبیہ دی ہے۔ یہ ایک نہایت حسین اور دقیق تشبیہ ہے۔ سیماب پارا اپنی چمکدار لرزتی ہوئی حالت کے لیے مشہور ہے اور یہاں چشموں کے پانی کو ایسا قرار دے کہ شاعر نے نہایت مؤثر انداز میں پانی کی شفافیت، حرکت اور زندگی کو ظاہر کیا ہے۔ مرغان سحر کی بیتابی کے ذکر میں ایک لطیف جذباتی کیفیت چھپی ہے۔ شاعر صرف نظارے کی خوبصورتی بیان نہیں کر رہا بلکہ اس فضا میں موجود تمام مخلوق کی کیفیت کو بھی شامل کر رہا ہے، جس سے ایک مجموعی تاثر ابھرتا ہے کہ فطرت، زندگی، متحرک اور وجدانی کیفیت میں وادی لولاب کہہ کر ایک قسم کی صوتیاتی تکرار پیدا کی گئی ہے۔ یہ انداز قاری کے دل میں وادی کا نام ایک خوشگوار طرز میں بٹھا دیتا ہے، جیسے کہ شاعر خود بھی حیرت اور محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ بند اقبال کی فطرت نگاری کا بہترین نمونہ ہے۔ یہاں قدرتی مناظر کا بیان محض ظاہری خوبصورتی کی تصویر کشی نہیں بلکہ روحانی اور وجدانی کیفیت بھی پیدا کرتا ہے۔ زبان نہایت سادہ، رواں اور دلنشین ہے۔ الفاظ چنے ہوئے ہیں اور ہر الفاظ اپنے ساتھ ایک تصویری تاثر رکھتا ہے۔ اقبال نے آنکھوں کے سامنے ایک مکمل منظر کھینچ دیا ہے۔ چشموں کا چمکتا ہوا پانی، صبح دم کے پرندوں کی بیتابی اور فضا میں موجود لطافت قاری کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود وادی لولاب میں موجود ہو۔ پانی تیرے چشموں کا یعنی مرغان صحت
تیری فضاؤں میں جیسے ترکیبیں نہایت خوبصورتی سے بیان میں روانی اور لطافت پیدا کرتی ہے۔ آخر میں وادی لولاب کو براہ راست مخاطب کر کے شاعر اپنے اندرونی جذبات کا اظہار کرتا ہے، جو اسلوب کو مزید مؤثر اور جذباتی بناتا ہے۔ اقبال کا یہ بند سادہ مگر دلنشین زبان، اعلیٰ تشبیہوں، فطری مناظر کی حسین عکاسی اور وجدانی کیفیت کا حسین امتزاج ہے۔ یہ کلام نہ صرف طبیعت کو فرحت بخشتا ہے بلکہ دل کو ایک روحانی سکون بھی عطا کرتا ہے۔ علامہ اقبال اس بند میں محض وادی لولاب کی خوبصورتی کا تذکرہ ہی نہیں کرتے بلکہ ایک گہرا روحانی پیغام بھی دیتے ہیں۔ وہ فطرت کی حسین جلوہ گری کو دیکھ کر انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ کائنات کی یہ خوبصورتی ایک زبردست تخلیقی قوت یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ فطرت کا ہر منظر، چشموں کا پانی، پرندوں کا نغمہ، ہواؤں کی خوشبو انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی روحانی آنکھ کھولے اور قدرتی حسن کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کا ادراک کرے۔ اقبال فطرت کو استاد سمجھتے ہیں جو ہمیں خدا کی معرفت اور باطنی قوتوں کو پہچاننے کا درس دیتی ہے۔ اقبال کے نزدیک فطرت کوئی بے جان شے نہیں بلکہ ایک زندہ اور متحرک حقیقت ہے جو انسان کی تربیت کرتی ہے۔ ان کا فلسفہ فطرت چند نکات میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ فطرت خدا کی نشانی ہے۔ اقبال کے خیال میں کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی قدرت اور حکمت کی گواہی دیتا ہے۔ فطرت کا مشاہدہ انسان کو ایمان اور روحانیت کی طرف مائل کرتا ہے۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ یہ انسان فطرت کے قریب ہوتا ہے کہ جو انسان فطرت کے قریب ہوتا ہے وہ اپنے ذات خودی کو پہچاننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ قدرتی مناظر اس کے اندر سچائی، سادگی اور استقلال جیسی صفات پیدا کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک فطرت ساکن نہیں بلکہ ہمیشہ حرکت میں ہے۔ چشموں کا بہاؤ، پرندوں کا چہچہانا، ہواؤں کی سرسراہٹ سب ایک مسلسل تخلیقی عمل کا حصہ ہے۔ جہاں فطرت میں حرکت اور توانائی ہے وہاں انسان کو بھی سست اور جامد نہیں رہنا چاہیے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ انسان بھی فطرت سے سبق لے کر سرگرم عمل ہے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ اقبال کے نزدیک فطرت کی خوبصورتی محض ظاہری حسن نہیں بلکہ ایک زبردست تعلیمی اور تربیتی پہلو رکھتی ہے۔ وادی لولاب جیسی حسین وادیاں انسان کو فطرت کے قریب لا کر اس کی روحانی آنکھ کھولتی ہے اور اسے اپنے اصل حقیقت خودی کا شعور عطا کرتی ہے۔ اب اقبال کے نثری اقتباسات جو کہ فلسفہ فطرت سے متعلق ہی ہے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فطرت اللہ کی ایک زندہ تفسیر ہے۔ جو شخص فطرت کو سمجھ لیتا ہے وہ خدائی صفات کی جھلک دیکھ لیتا ہے۔ فطرت انسان کو محض عمل اور خود اعتمادی کا سبق دیتی ہے۔ جو شخص فطرت سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے وہ خودی کی معراج تک پہنچ سکتا ہے۔ اقبال کے نزدیک فطرت ایک مدرسہ ہے اور خودی اس مدرسے کی اعلیٰ ترین سند ہے۔ جو شخص کائنات کے مناظر میں غور کرتا ہے، چشموں کے پانی، پرندوں کی نغمگی اور پہاڑوں کی سربلندی میں فکر کرتا ہے، وہ دراصل اپنے اندر چھپی ہوئی عظمت کو پہچانتا ہے۔ علامہ اقبال 20ویں صدی کے عظیم شاعر، مفکر اور فلسفی ایک دور میں نمودار ہوئے جب مسلم امہ زوال اور جمود کا شکار تھی۔ اقبال نے اپنی شاعری اور فکر کے ذریعے امت کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ان کی فکر کا ایک اہم پہلو فطرت اور خودی کا تعلق ہے جسے وہ انسانی ارتقاء اور روحانی بلندی کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک فطرت محض دل بہلانے کا منظر نامہ نہیں بلکہ ایک زندہ اور متحرک حقیقت ہے۔
کائنات کا ہر ذرہ، ہر دریا اور ہر پرندہ، ہر ستارہ انسان کو دعوت فکر دیتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ فطرت کی ہر شے خدا کی تجلی کا آئینہ دار ہے۔ جو شخص فطرت کے مناظر میں غور کرتا ہے وہ دراصل خالق کائنات کی عظمت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ چشموں کے رواں پانی فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں، پرندوں، بلند و بالا پہاڑوں اور لہلہاتے میدانوں کی تصویر کشی اقبال کی شاعری میں بار بار دکھائی دیتی ہے۔ وہ قدرتی مناظر کو نہایت لطیف انداز میں بیان کرتے ہیں، مگر ان کے بیان کا مقصد محض حسن فطرت کی تعریف نہیں بلکہ انسان کو عمل، تخلیق اور خودی کی بلندی کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اقبال کا تصور خودی دراصل انسانی شخصیت کے جوہر کی پہچان ہے۔ خودی سے مراد انسان کی انفرادی قوت، خودشناسی اور اخلاقی صلاحیت ہے۔ اقبال کا ماننا ہے کہ فطرت کے قریب رہ کر انسان اپنی خودی کو پہچان سکتا ہے، کیونکہ فطرت مسلسل حرکت، جدوجہد اور تخلیق کا سبق دیتی ہے۔ چشمے کا بہاؤ، پرندے کی پرواز اور پھول کی مہک سب انسان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کامیابی حرکت میں ہے، جمود میں نہیں۔ اقبال فطرت کے مشاہدے کو تفکر اور تدبر کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو انسان فطرت سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے وہ اپنے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دریافت کر کے خدا کی قربت حاصل کرتا ہے۔ اقبال کی یہ تعلیم سراسر عمل، جستجو اور تخلیقی قوتوں کے اظہار کی دعوت ہے۔ ان کا مشہور شعر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اس فلسفے کی بہترین ترجمانی کرتا ہے۔ انسان فطرت کی قوتوں سے سیکھ کر اپنے خودی کو اس قدر بلند کر سکتا ہے کہ وہ تقدیر کا خالق بن جائے، محض ان کا تابع نہ رہے۔ اقبال کا یہ پیغام آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم فطرت کے حسین مناظر میں خدا کی کاریگری کو دیکھیں، اپنی ذات کو پہچانیں اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو عمل کے میدان میں لے آئیں۔ یہاں اقبال کا تصور فطرت ہے، یہی ان کا فلسفہ خودی ہے، حرکت، جدوجہد اور خودی کی معراج۔ آخر میں اقبال ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ فطرت محض نظارہ کرنے کی چیز نہیں بلکہ غور و فکر اور عمل کی تحریک ہے۔ فطرت کی ہر حرکت، ہر آہٹ انسان کو اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو دریافت کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ ہم چشموں کی روانی، پرندوں کی پرواز اور پہاڑوں کی استقامت سے سبق سیکھیں اور اپنی خودی کو ایسا بلند کریں کہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب اور کامران ہوں۔ ان کے نزدیک جو شخص فطرت کو سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہی اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اقبال کا فلسفہ فطرت ہمیں عمل، خودشناسی اور فطرت سے محبت کا پیغام دیتا ہے، ایک ایسا پیغام جو آج بھی تازہ ہے اور آنے والے کلوں کے لیے بھی رہنما ہے۔ یہ فرسٹ ایئر کے جو بچے ہیں ان کی اردو کے کورس کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ میں باقاعدہ ان کے لیے ان کا کورس فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر کا اور 9th 10th کا ان کا کورس پوئٹری کے حساب سے میں لے کے آ رہی ہوں، اور آپ دیکھتے رہا کریں کریٹیو ورلڈ آف میم ثروت زاہد، اسی سے آپ کو رہنمائی ملے گی، اور انشاءاللہ آپ کے وہ نوٹس جو آپ کی پوئٹری کے لیے بنیں گے وہ بہت خوبصورت ہوں گے اور آپ کے لیے بہت رہنمائی کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اس لیے دیکھتے رہا کریں کریٹیو ورلڈ آف میم ثروت زاہد۔ فرسٹ ایئر کے ابھی یہ شعر فرسٹ ایئر کے کورس سے تھا، اور آئندہ میں آگے چل کے میں آپ کے لیے لے کے آ رہی ہوں فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر مطلب FSC کے لیے اردو پوئٹری اور میٹرک کے لیے اردو پوئٹری۔ اور اگر یہ تفصیل اور یہ ایکسپلینیشن آپ کو پسند آئی ہے، تشریح 2 شعروں کی تشریح
تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا. تھینک یو. اللہ حافظ.